الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد میرے عزیزو، اللہ رب العزت جب کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، اللہ رب العزت جب کسی کو اپنے قریب لگانا چاہتا ہے، اللہ رب العزت جب کسی پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے تو میرے عزیزو اس کو تمام ڈروں سے محروم کر دیتا ہے۔ جو در اس کو محبوب نظر آتے تھے، جو ملنے والے اس کو محبوب نظر آتے تھے، جو رشتہ دار اس کو محبوب نظر آتے تھے، ان سے دوری ہونے لگتی۔ انسان یہاں پر آ کر الٹا سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی طرف بڑھ رہا ہوں تو دوست و احباب میرے مخالف ہوتے جا رہی۔ ارے اللہ تیرے دل سے ہر کسی کو ہٹا کر اپنی طرف لگا رہا ہے۔ بڑا گہرا راز میرے عزیزو، ہاں بڑا گہرا راز کہ اللہ رب العزت ہر کسی کو در سے ہٹا کر، ہر کسی کی محبت کو نکال کر، ہر کسی کی لگن کو نکال کر، ہر کسی کو کھچاؤ کو چھوڑ کر اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے۔ یہ وحدہ لا شریک کی ایک ادا ہے، عجیب انداز سے فرمائے۔ انسان الٹا سمجھتا کہ میں عبادت کر رہا ہوں، اللہ کی طرف بڑھ رہا ہوں تو دوست و احباب میرے مخالف ہو رہے ہیں، اور ملنے والے بھی میرے مخالف ہو رہے ہیں، جن سے بچپن کی دوستی تھی وہ بھی میرے مخالف ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں، اللہ کا پیار ہے کہ اللہ رب العزت ہر در سے ہٹا کر، در در کے بھٹکنے سے ہٹا کر در پر لگانا چاہتا ہے، اور جب اللہ رب العزت اپنے در پر لگا لیتا ہے اور اپنا بنا لیتا ہے تو میرے عزیزو وہی نہیں، اس کی پوری در پوری سنوار جاتی۔ اس کو مایوس نہ سمجھنا چاہیے، اس کو مایوسی نہ سمجھنا چاہیے کہ بیوی کی محبت پھیکی پڑ گئی، اولاد کی محبت پھیکی پڑ گئی، دوستوں کی محبت پھیکی پڑ گئی۔ اس میں وحدہ لا شریک کا احسان سمجھنا چاہیے کہ وہ ہر کسی کی محبت کو پھیکا کر کے اپنی محبت کا جام پلانا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت اپنی محبت کا جام اسی کو پلاتا ہے جو ہر کسی کے در سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے، اور وحدہ لا شریک کے در کی طرف اپنا منہ کر لیتا ہے۔ اسی کو وحدہ لا شریک اپنی محبت کا جام پلاتا ہے، اور جو در در کے چکنے والے ہوتے ہیں، غیروں سے دل لگانے والے ہوتے ہیں، غیروں کی محبت دل میں رکھنے والے ہوتے ہیں، اے میرے عزیزو، محبوب حقیقی ان کو اپنی محبت کا جام نہیں پلاتا، وہ تو خالص اپنا بنا کر خالص اپنا جام پلانا چاہتا۔ ایک دوست تھا بچپن کا، کسی بات پر مخالف ہو گیا، ایک رشتہ دار تھا کسی بات پر مخالف ہو گیا، ان سے دل لگا ہوا تھا، بار بار رشتہ داری میں جاتے تھے، دل لگا ہوا تھا، اب مایوسی محسوس کر رہا کہ اب ہم کہاں جائیں، وہ میرا دوست تھا، وہ مجھ سے ناراض ہے، اب میں کہاں جاؤں، اب میں کہاں جاؤں؟ ارے وہ دوست ملنے والا ہے جو دوست کبھی جدا ہونے والا نہیں، ارے وہ دوست ملنے والا ہے جو دوست کبھی جدا ہونے والا نہیں۔ غور و فکر کیجیے میرا زندگی میں، غور و فکر کیجیے ان معاملات میں، غور و فکر کیجیے۔
وہ وحدہ لا شریک اپنے بندوں پر دوستوں سے زیادہ، یہاں تک کہ ماں باپ سے زیادہ شفیق ہے، پیار کرنے والا ہے۔ کوئی ایسا پیار کرنے والا نہیں ہے جیسا کہ وہ محبوب حقیقی پیار کرنے والا ہے۔ باپ چھوٹی سی بات پر ناراض ہو جاتا ہے، دوست تھوڑی سی بات پر ناراض ہو جاتا ہے، بیوی تھوڑی سی بات پر ناراض ہو جاتا ہے، شوہر تھوڑی سی بات پر ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم صبح سے شام تک اس محبوب حقیقی شان میں کیا کچھ بے ادبیاں نہیں کرتے ہیں، اتنی بے ادبیاں ہم سے ہوتی ہیں، مگر اتنی بے ادبیاں کرنے کے باوجود بھی وہ ہم سے ناراض نہیں ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔ دن بھر تو نے کسی کے ساتھ گزارا، رات بھر کسی کے ساتھ گزاری، پھر بھی میرا پانی پی لے، پھر بھی میری روٹی کھا لے، پھر بھی میری زمین پر رہ لے، پھر بھی میرے آسمان کے نیچے رہ لے۔ اے میرے عزیزو، یہ معرفت کی باتیں ہم پہچانیے، اپنے محبوب حقیقی کو، اس وحدہ لا شریک کو پہچانیے، اللہ سے فہم مانگیے، اللہ سے عقل مانگیے کہ اللہ کو اپنا فہم عطا فرمائے۔ ہاں، جب اللہ رب العزت کسی کو پیار کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنا فہم عطا فرماتا ہے۔ اپنا فہم دے دیتا ہے۔ اس فہم میں جب وہ پرواز کرتا ہے، پھر اپنے محبوب حقیقی کو پہچاننے والا بنتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو کسی کے در در کا بھٹکا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، در در پر جھکنا نہیں دیکھنا چاہتا، در در پر نظر لگانا نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس میری طرف نظریں رکھے، میری طرف اپنا دل رکھے، میری طرف اپنا رخ رکھے، اس کا میرے علاوہ کوئی کعبہ ہی نہ ہو، اس میرے بندے کا میرے علاوہ کوئی کعبہ مقصد ہی نہ ہو۔ فہم، سمجھ، شعور۔ کسی نے دوست کو اپنا کعبہ بنا لیا، کسی نے رشتہ دار کو اپنا کعبہ بنا لیا، کسی نے اپنے کاروبار کو اپنا کعبہ بنا، کسی نے اپنے چاہنے والے کو اپنا کعبہ بنا، مگر اللہ رب العزت چاہتا ہے میرا بندہ مجھے کو کعبہ بنائے، میری طرف اس کا رخ رہے، کسی اور کی طرف اس کا رخ نہ جائے۔ عاشقین اور عارفین کا جو کعبہ ہوتا ہے وہ پتھروں کا نہیں ہوتا ہے، پتھروں کا کعبہ تو عام لوگوں کا ہوتا ہے، جو عام لوگ ہیں ان کا پتھروں کا کعبہ ہے، جس کا تصور مکے میں جمایا جاتا ہے۔ اور عاشقین اور عارفین کا کعبہ میرے عزیزو اللہ کی ذات ہوتا ہے، خود اس کا دل ہی کعبہ بن جاتا ہے، پھر اس کا دل ہی عرش اعظم بن جاتا ہے، پھر اس کا دل ہی اس کا دیوانہ بن جاتا ہے، جب وہ اپنا دل اپنے محبوب کو دے دیتا ہے۔ میرے عزیز، اپنی زندگی کو ضائع نہ کیجیے۔ میرے عزیزوں، اپنی زندگی کو ضائع نہ کیجیے، اپنے دل کی آنکھیں کھول کر اسے پہچانیں کہ ہمارا محبوب اسے کیا چاہتا ہے۔ در در کا بھٹکنے والا نہیں چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بس میرا ہو، خالص میرا ہی۔ ارے دیکھا نہیں آپ لوگوں نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سے پیار کیا تو قربانی کا حکم دے دیا گیا۔ دیکھا نہیں
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سے پیار کیا تو قربانی کا حکم دے دیا گیا. پیار دیکھنا نہ چاہا، فرشتوں میں ذکر ہو گیا کہ ابھی ابراہیم کو اسماعیل سے پیار ہو گیا، گود میں لیتا ہے، بوسے لیتا ہے، کھلاتا ہے. اب تو اللہ تیرے ساتھ اتنا پیار نہیں ہے کہ فرشتوں کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو میرا خلیل ہے، جب تو اس کو پیار کرتا ہے تو تم آسمانوں قربانی کا حکم دے دیا. ارے بڑھاپے میں اولاد پیدا ہوئی، تمناؤں کے بعد اولاد نہیں، اب اس سے پیار تو ہونا ہی تھا، مگر فرشتوں نے اس بات پر اعتراض کر دیا تو اللہ نے میرے بندے کو آزمائو کہ اپنے بیٹی کو قربان کر دے. ہائے وہ ابراہیم خلیل اللہ، آستین میں چھری کو چھپا کر، جیبوں میں رسی کو چھپا کر اور اپنی بیوی سے کہہ کر کہ اس کو دلہا بنا دو، اس کی آنکھ میں سونا لگا دو، کپڑوں میں خوشبو لگا دو اور اس کو نیا لباس پہنا دو. کیوں؟ کیونکہ اس کو محبوب کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں. اپنے دل سے کہا، بیوی سے نہیں کہا کہ پرانے کپڑوں میں بغیر دھلے ہوئے اللہ کے سامنے قربان کروں، یہ نہیں اس کو دلہا بنا کر قربان کروں گا. لے گئے، کہا بیٹے سے کہ بیٹا بغیر تیری مرضی کے کام نہیں ہو سکتا، اللہ کا حکم ہے قربان کرنے کے لیے. اب دیکھو بتلا تیری مرضی کیا ہے. وہ معصوم بچہ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کیا کہے گا کہ اللہ کا اگر حکم ہے تو یہ بات دیر نہ کیجیے، دور نہ کیجیے. آپ مجھ کو ثابت قدم پائیں گے، جب آپ چھری چلائیں گے تو میری آپ نہیں سنیں گے. اور اے میرے باپ، میری چھاتی پر اپنے گھٹنے ٹیک لینا کہ میں جنبش نہ کر سکوں جو کہ میرے رب کے سامنے ثابت قدم کہنا. بیٹے کے ہاتھ پہ رسی سے باندھ نہیں کرتے، باپ سینے پر چل کر بیٹھ جاتا ہے اور پورا زور لگاتا ہے کہ فرشتوں دیکھو اس سے کیا اے فرشتوں دیکھ لو اس سے پیار ہے، بیٹے سے پیار ہے یا اللہ سے پیار ہے. تو اللہ دیکھنا نہیں چاہتا کسی کو کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کوئی اور. بہرحال اس کے بعد سے ابراہیم خلیل اللہ کو اسماعیل ذبیح اللہ کی محبت کی پڑی. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے عطا کیے، بڑے پیارے بیٹے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر پیارے کس کے بیٹے ہو سکتے، کسی کے نہیں ہو سکتے. کوئی باپ ایسا نہیں، کوئی ماں ایسی نہیں جو ایسے بیٹے جن سکتے. مگر اللہ نے چاہا کہ میری نبی کو بس میرا ہی پیار رہے، کسی اور کا پیار نہ رہے. معصومیت کی حالت میں اللہ نے ان کو بلا لیا کہ دیکھو میرا نبی میرے پیار میں ثابت قدم نہیں ہے. کیسے کیسے کہانی میرے نبی کو دیے. تیرا نام کون ہے؟ نام تیرا تو نام میرا بھی کوئی نہیں. نام ارے میرے نبی علیہ السلام کو ایسے ایسے تعمیر دیے گئے، ایسی ایسی خراش باتیں کری گئی، تیرا نام نشان بھی ختم. ہاں ایسی ایسی غریبہ باتیں جو برداشت سے بھی باہر. غیروں نے ایسے ایسے تعمیر اور آوازیں کسی، مگر میرے صلی اللہ علیہ وسلم ان سب باتوں پر وہ ثابت قدم رہے کہ اللہ رب العزت نے اس پر فرما دیا کہ تیرا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دونوں عالم میں چمکتا ہے. آج دنیا میں زمین اور آسمان اگر اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ کوئی نام دیا جاتا ہے
تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گا. اللہ کے سوا کسی اور کا نام اتنا نہیں کو بنایا جاتا جتنا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام کو بنایا جاتا. اللہ کا ذکر فرماتا ہے میرے عزیزوں، اللہ رب العزت جب کسی کو پیار کرتا ہے اس کے دل میں کسی کی محبت کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، اس کے دل کو نہ سوا اللہ سے پاک کرنا چاہتا ہے اور اس کے دل کو خالص اپنے لیے خالی کرنا چاہتا ہے. ایمانداری سے بتلاؤ کہ تم اپنے گھر میں دلہن کو لاتے ہو، اس کمرے کو کسی چیز سے صاف ستھرا کرتے ہو یا نہیں کرتے. اس کمرے میں اگر دوسری دلہن بیٹھی ہو تو کیا وہ دلہن رہے گی اس کمرے کے اندر؟ نہیں میرے عزیزوں، نہیں. اسی طریقے سے میرے عزیزوں، اللہ نے اس مکان میں اس دن میں اپنے بندے کے کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے بندے بس تیرا دل خالص میرے لیے ہو، تیرے دل میں خالص میری محبت ہو، تیرے دل میں خالص میری تمام ہو، تیرے دل میں میرے لیے آمین ہو. کیا ہے؟ آمین کرتے ہو. اللہ رب العزت جن کو اپنی یاد کی آمین نصیب فرما دے. ہاں آمین نصیب فرما دے، آمین نصیب فرما دے. خوش قسمت ہے وہ انسان، اس کی پیشانی کو بوسہ دینا چاہیے. جی ہاں، کہ اللہ رب العزت جن کو اپنی یاد کی آمین نصیب فرما دے. ارے آمین کسی کی یاد میں نہیں بنی جاتی ہے، جب درد ہوتا ہے تب انسان آمین بنتا ہے. کسی کی یاد کا جب غم ایسا ہو جاتا ہے، ایسا کہ وہ غم درد کرنے لگے، پھر آمین بنتا ہے. تو غم درد کرنے لگے پھر آمین. خاص کر نقشبندی کا سلسلے میں زبان سے اللہ کہنا اتنا مقبول نہیں کہ جتنا دل سے اللہ کہنا مقبول ہے. اگر بندے نے ایک بار زبان سے اللہ کہا تو اللہ اس کا الزام لے گا کہ تو نے کسی کو دیکھ کر کہا یا اپنی اکالی سے کہا یا نہیں کہا، اور دل سے کہے گا نہ یہ اللہ نے کسی کو دکھلانا ہے. اپنے دل پر جو اس چیز کو سنبھالتا ہے، اپنے دل پر جو اس بوجھ کو رکھتا ہے اور اپنے دل سے اپنے محبوب کا نام لیتا ہے، اے میرے عزیزوں خالص خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے خاص کر نقشبندیہ سلسلے میں، مجددیہ سلسلے میں یہ چیز خاص ہے کہ اپنے دل سے اپنے محبوب کا نام لیا جائے. اس لیے ذکر قلبی ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، ذکر جہری نہیں بتلاتے، ذکر خفی بتلاتے. ذکر خفی ہونا چاہیے. ذکر خفی میں نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ بناوٹ ہے، نہ ریاکاری ہے. جب مراقبے میں بیٹھے گا غیر سوچے گا سو رہا ہے، مراقبے میں بیٹھے گا غیر سوچے گا کیا سوچے گا؟ سو رہا ہے بیٹھا ہوا. ریاکاری سے پاک. اور جب زور زور سے اللہ 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 کہے گا اور دیکھنے والے جمع ہو جائیں گے، وہ زور زور سے کہنا شروع کر دے گا، کچھ شیطان اس کو پنگا دے گا. دکھاوا بنا ہوتی اکالی مسجد میں دوسروں کو نماز پڑھنا مشکل، گھر میں بھی بچوں پر سونا مشکل، کہ اپنے اللہ اللہ کی ضرور میں لگ رہا ہے. معصوم بچے سو رہے ہیں، عورتیں سو رہی ہیں، ان کی نیند کو خراب کر رہا ہے اور وہ چپ چاپ اٹھ کر بیٹھ جائے گا. بیوی کو بھی پتہ نہ چلے گا، بچوں کو بھی پتہ نہ چلے گا، اور وضو کر کے چپ چاپ اندھیری رات میں چادر ڈال کر بیٹھ جائے گا. اپنے محبوب کے سامنے اپنے اللہ ہی کو پتہ ہے، کسی اور کو پتہ نہیں. اس میں خاص دخل ہے اس چیز کو نقشبندی سے. تو میرے عزیزوں یہ حالات قریب قریب انسان کے سامنے آتے ہیں. ایک ساتھی سے بڑی دوستی پڑی، کسی رشتہ داری میں ایک خاص طریقے سے آنا جانا تھا،
ٹھیک ہے پڑھ گئے. کسی کی خاص محبت خاص لگن ٹھیک ہی پڑھ گئی. کہیں انسان بڑی چاہت بڑی امنگ سے گیا کہ میرا وہاں اتنا پیار ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور گناہ ہے، مگر وہاں گیا اس کے برعکس پاتا ہے کہ بے توجہی اور بے رغبتی پاتا ہے. اللہ رب العزت سب باتوں سے دوسروں سے ہٹا کر اپنی طرف لانا چاہتا. سمجھ گئے؟ ہاں یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور لوگ مجھ سے کترا رہے ہیں. خاص کر یہ باتیں جو ہوتی ہیں اللہ کی راہ میں بڑھنے والوں کی ہوتی ہیں. میرے عزیزو، جب انسان اللہ کی راہ میں بڑھتا ہے تو جن جن کی محبت دل میں ہوتی ہے ان کی نفرت اور ان سے دلوں میں نفرت اور دوری پیدا کرتا ہے. پھر جب وہ اپنے محبوب حقیقی سے مل جاتا ہے، اپنے آقا سے جڑ جاتا ہے، خالص اپنے محبوب کے لیے ہو جاتا ہے، اے میرا چیزوں وہی دوست و آباب وہی ملنے والے وہی ساتھی وہی دوست پھر ایسے طریقے سے اس کے ساتھ ملتے ہیں کہ پہلے اس طریقے سے اس کے ساتھ نہیں ملتے. پہلے وہ محبت اور پیار نہیں تھا جو محبت اور پیار ان کے ساتھ آ گئے. وہی معاملہ ہے جو انسان اپنے اللہ کی یاد میں کھانا چھوڑتا ہے، پینا چھوڑتا ہے اور اپنے محبوب کو پا لیتا ہے تو میرے عزیزوں پھر کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اے میرے بندے تو کھاتا نہیں تھا، اب میں تجھ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں، اچھے ہاتھوں سے کھلاؤں. میرے بندے تو پیتا نہیں تھا، اب ہم تجھ کو عمدہ سے عمدہ چیزیں کھلائیں گے. اے میرے بندے تو سوتا نہیں تھا، اب ہم تجھ کو سلائیں گے اور تیرا سونا عبادت سے افضل ہوگا. اب تیرا سونا ہمارے لیے ہوگا. جب دل اللہ کی یاد میں دیوانہ ہے تو اس کا سونا میرے عزیزو عجیب و غریب بھی ہوتا ہے. اس کا دل پرواز کرنے والا ہوتا ہے. اس کا دل تو اپنے محبوب کے ساتھ جب سو جائے گا اس کا دل پرواز کرنے والا بن جائے. اس کا دل نہ جانے کہاں کہاں کی سیر کرے، کہاں کہاں کے مقامات دیکھے. مکہ جائے مدینہ جائے، بیت المقدس جائے، ارے کہاں جائے؟ جہاں تک عقلیں نہیں ہیں وہاں تک جائے. جہاں تک عقلیں نہیں ہیں وہاں تک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک گئے؟ جہاں تک فرشتے نہ گئے. جہاں تک فرشتے نہ گئے وہاں تک کون گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. تو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. جہاں تک آقا جاتا ہے غلام بھی چلے جاتے ہیں. اچھا غلام بھی چلے جاتے ہیں. میرا عزیزو اگر غلام سچی غلامی کر رہا ہے اپنے آقا کی تو اپنے آقا کے ساتھ وہاں تک غلام بھی چلے جاتے. آقا کہتا ہے اپنے غلام سے کہ آجا میرے غلام آجا، تو پھر سچی غلامی سے کیسا غلام بن جاتا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ رہا. ایسا غلام بنتا ہے، ایسا ویسا غلام نہیں، نوکر چاکر نہیں. ارے وہ غلام جو کہ بغیر بے چینی اور بے قراری میری امت کے کاملی میں سے ہی ہوتی. بایزید بستامی رحمہ اللہ کا بایزید بستامی رحمہ اللہ علیہ وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب جب چاہتے تھے تب کر لیتے تھے، بیداری میں کر لیتے تھے. ظہر مکے میں، عصر مدینے، مغرب بیت المقدس. اللہ نے ان کو وہ مقام کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بایزید بستامی اب تو ہمارے اوپر
اب تو ہمارے اوپر ضرور نہیں پڑتا. کیا بات؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو محو دیدار ایسا ہو گیا کہ مجھے تو آپ کا خیال نہیں دیتا. اللہ کے محو دیدار میں ایسا ہو گیا کیسا کہ مجھے آپ علیہ السلام کا خیال نہیں دیتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میری امت کے کاملین ایسے ہوتے ہیں. جب کامل ہو جاتے ہیں اللہ کے علاوہ تو کسی کا خیال نہیں ہوتا. ورنہ بتاؤ نماز میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھے تو اچھا ہے. مفتی صاحب اچھا ہے. کتاب ثابت ہو رہی ہے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کچھ ملا ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیوں کے صدقے میں مجھے ملا ہے. جو بھی کچھ ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے مجھے ملا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے مجھے ملا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازش سے مجھے ملا ہے. کہا کہ میری امت کے کاملین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ کے علاوہ کسی کا پتہ بھی نہیں. ہائے ہائے کیسے مقام ہوں لوگوں کے کہ جن کے دل ہر وقت محو دیدار ہوتے ہیں. اللہ اللہ میرے عزیزوں ایسے دلوں کو ڈھونڈو کہ جن کے قلوب اللہ سے جڑے ہوئے ہیں, جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے اور اپنے محبوب کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے ہیں. ان جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. وہی وارث الانبیاء ہیں. سچ پوچھو تو ہاں وہی وارث الانبیاء ہیں جن کے دل موسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں, جن کے دل عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں, جن کے دل ابراہیم علیہ السلام جیسے ہیں, جن کے دل قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں. وارث الانبیاء انہیں کو کہا گیا ہے. یہی نہیں کہ وہاں کسی پر میں فتوہ لگا لوں کہ وارث الانبیاء ہیں. وارث الانبیاء وہی ہیں کہ جن کے دل موسیٰ علیہ السلام جیسے, عیسیٰ علیہ السلام جیسے, ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسے ہیں. ایسے ہی کہ وہ اللہ کے دیوانے تھے, وہ اللہ کے پروانے تھے, ان کو اللہ کے بغیر چین اور قرار نہیں تھا. ہر وقت محو دیدار رہتے تھے. ان کے قلوب محو دیدار رہتے تھے. جو کاملین ہیں, عارفین ہیں, عاشقین ہیں. اے میرے عزیزوں ہم بات ہیں اس دور کے اندر. میرے عزیزوں ان کی پریشانی کو بوسہ دینا چاہیے, ان کی پریشانی کو بوسہ دینا چاہیے. میرے عزیزوں کبھی بھی نہ سمجھو ہمارا خدا رشتہ دار ہم سے ناراض ہو رہا ہے. ارے جتنی دیر اس کو منانے میں لگاؤ گے اتنی دیر میرے محمود کو منا لو. ایک شخص میرے پاس آیا کہ اجی سسرال والے مجھ سے ناراض ہیں, سسر بھی مجھ سے ناراض ہیں, ساس بھی ناراض ہے, سالے بھی ناراض ہے. میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ کہاں تک منائے گا, کس کو منائے گا؟ سب کچھ چھوڑ دے. میں نے اللہ کو منا لے, میرے اللہ کو منا لے. میرا اللہ اگر مان گیا ساری دنیا مان جائے گی. اتنا وقت اداس کہاں ہے, اتنا عمر پہ اداس کہاں ہے؟ پتا نہیں تو کل تک نہیں آئیں گے, پرسوں کو پوچھنے کا نہیں ہے, کل تک کوئی جانے میں نہ جانے, ایک سال تک کوئی مان میں نہ مان. یہ سارے دل سچے دل سے میرے رب کو منا لے. میرا رب اگر مان گیا تو سب مان جائیں گے. ہاں میرے عزیزوں کس کس کے پیچھے پڑھو گے, کس کس کو مناؤ گے؟ میرے اللہ کو منا لو, میرے اللہ کو منا لو, میرے اللہ سے رشتہ پیدا کر لو, رشتے دار جوڑ لو. سمجھ لو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ. میرے عزیزوں تم مایوس مت نہ کرو. ان چیزوں سے یہ حالات ساتھ رہتے ہیں. زندگی میں ابھی وہ بھائی کا پیار تھا, ابھی اس کی جن کا دودھ تھا, ابھی ان کا پیار تھا, اس نے جن کا دودھ تھا. ارے اللہ اس کے دل کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے, اس کے دل کو اپنی طرف لگانا چاہتا ہے. ہاں ایسے جھٹکے زندگی میں آتے رہتے ہیں. میں تو خود اپنا ہاتھ بتلاتا ہوں. جو میرے پردے کے لوگ کے ساتھی ہے جب اپنے شیخ نشید کے ساتھ لگا اور ان کا رنگ چڑھا اور میں کی دوست آباد سب خالی ہو گئے, سب پھول گئے کہ پتہ نہیں بھائی اس کی زندگی کیسی ہے. کیا بہت سے رشتے دار ہو گئے کیونکہ نظام کے خلاف, رب کے حکم کے خلاف ایک بات نہیں.
نہ مجھے رشتہ دار ٹوٹے ٹوٹ جائے، سسرال والے ٹوٹے ٹوٹ جائیں، بہن ٹوٹے ٹوٹ جائیں، مگر میرے رب کا رشتہ ٹوٹے، میرے رب کا رشتہ ٹوٹے، مگر آج اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس بات کے اس خاص چاہنے والے پیدا کر دیے اور میرے شیخ مسیح کے نام سے واقف ہو گئے، محدث صاحب کے نام سے واقف ہو گئے، ارے میرے اللہ کے نام سے واقف ہو گئے۔ اگر سب پوچھو تو میرے عزیزوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تمہارا رشتہ اللہ سے صحیح ہو گیا تو سب سے صحیح ہو جائے گا۔ تم اگر اللہ کو پہچان لو گے تو اپنے ماں باپ کو بھی پہچان لو گے، اپنی بیوی کے شوہر کو بھی پہچان لو گے۔ تو اگر اللہ کا حق ادا کرو گے تو اولاد کا بھی حق ادا کرو گے، تو اگر اللہ کا حق ادا کرو گے تو پڑوسیوں کا بھی حق ادا کرو گے، تو اللہ کا حق ادا کرو گے تو نبی کا بھی حق ادا کرو گے، اور جب تم اللہ کا حق ادا نہیں کرو گے تو اللہ کو نہیں پہچانو گے، نہ اپنے کو پہچانو گے، اور جب اپنے کو نہیں پہچانو گے تو دوسروں کو کیا پہچانو گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔